بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں توصیف سید کا ولاگ پروگرام ہمارا ہے اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ اس وقت ٹورنٹو میں رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور 1 مارچ 2026 اور 2 مارچ کی شروعات، 1 مارچ کی رات اور 2 مارچ کی شروعات۔ اور ہمارا یہ ولاگ آپ اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں جب ایران میں حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، جتنی معلومات ہمارے پاس ہیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جی 8 مہینے کے بعد دوبارہ حملہ کیا گیا ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن جو ہے وہ دوبارہ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بات یہ کرنی ہے کہ ٹرمپ کو آخر کس نے مجبور کیا۔ اس کی آپ کیلکولیشن اس طرح کریں کہ کچھ دنوں پہلے نیتن یاہو جو ہیں وہ بھاگے بھاگے امریکہ گئے تھے اور ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو، لیکن جب بھی ٹرمپ مذاکرات یا اس کی بات کرتے ہیں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے، اور وہ مجبور کرنے والے صرف اور صرف نیتن یاہو ہے، جنہوں نے ماضی میں بھی بے شمار مرتبہ امریکہ کو مجبور کیا۔ 8 مہینے پہلے جو ایران پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جی ہم نے ایران کی ایٹمی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ جب ختم کر دیا تھا، سی آئی اے کے پاس ایسی رپورٹس تھیں، تو کیا وجہ تھی کہ اس وقت امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا، جبکہ مذاکرات چل رہے تھے؟ مذاکرات کے دوران حملہ کرنا ایک ایسی ٹیکٹسٹ ہے کہ ایران توقع تو کر رہا تھا، لیکن انہیں کسی حد تک یہ یقین بھی تھا کہ ممکن ہے ہمارے مذاکرات سے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں، لیکن امریکہ خود نہیں چاہتا نئی جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ اور کیا اس طرح رجیم چینج ہوگی؟ رجیم ہرگز بھی چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایران کا جو ایک طریقہ کار ہے، وہاں پر جو سپریم لیڈر کا جو تقرر ہے وہ منتخب شدہ مجلس خبرگان کرتی ہے۔ تو سی آئی اے، امریکہ کی ایجنسیاں، انہیں معلوم تھا کہ ایران میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا اور ایران کو بے دست و پا کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیوی بمبارڈمنٹ کی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 200 کے قریب طیارے جو ہے انہوں نے ایران میں مختلف جگہوں پہ حملے کیے ہیں، اور ایک اسکول پر جس میں 150 سے زائد معصوم طالبات ہلاک ہو گئی ہیں، وہ ویڈیو آپ نہیں دے سکتے۔ چھوٹے معصوم بچیوں کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں وہ کتنی دور پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہیں وہ لوگوں کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف مفادات عزیز ہیں، انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا چین اور روس ایران کا ساتھ دیں گے؟ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ چین نے تھوڑا سا یہ ایک بیان ضرور دیا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ چین کبھی بھی اس نازک صورتحال میں اپنے معاشی مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ چین خاموشی سے ایران کے ساتھ جو اس کے معاہدے بھی ہیں، جو تیل کی صورتحال ہے، جو اس سے وہ خریداری کرتے ہیں، اور روس بھی اپنے آپ کو اس جنگ میں میرا خیال ہے دھکیلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر چین اور روس جنگ میں آ گئے تو پھر عالمی جنگ سے کوئی نہیں روک سکتا کہ عالمی جنگ کی طرف نہ بڑھے۔ اس لیے یا تو حکمت عملی کے تحت یہ خاموش ہیں، یا اپنے مفادات کی وجہ سے فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ہمارا کندھا حاضر ہے، آپ ہمارے جو ایئر بیس ہیں وہ استعمال کریں، اور اسی لیے ایران نے برطانیہ کے ایئر بیس پر بھی حملہ کیا ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 9 ایرانی نیوی کے جہاز ڈبو دیے ہیں، اور پوری قیادت کو ایران کی ہم نے ہلاک کر دیا ان کے بقول۔ لیکن جو خبریں اور اطلاعات ہیں اس میں سپریم لیڈر کی شہادت کے علاوہ کئی اہم شخصیات جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے، جس کے لیے پاکستان میں چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، ہر شخص
پریشان ہے، ہر شخص افسردہ ہے، ہر شخص اشک بار ہے، لیکن پاکستان میں جو جذباتی نوجوان ہیں، خاص طور پر اہل تشیع، انہیں میرا اپنا خیال ہے کہ پرامن تو مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو جلاؤ گھیراؤ، لڑائی مار کٹائی، یو این کے آفس، امریکی قونصلیٹ، اگر انہوں نے اس طرح کیا تو یہ پاکستان کے لیے مزید مسائل آئیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کراچی کے قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا، اس میں 9 سے زیادہ بے گناہ ہلاک ہوئے ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح گلگت میں ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ جذبات سے آگے بڑھنے سے روکنا علماء کرام کی، ہمارے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اس طرح کون اکساتا ہے حملوں پر، اور کیا یہ بغیر پلاننگ کے چلے جاتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہوگی نا۔ اور وہ جو امریکہ کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ جب کسی ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے تو اس کے اندر پاکستان کے قوانین نہیں چلتے۔ ایمبیسی کے باہر یا قونصلیٹ کے باہر تو ہماری فورسز کچھ بھی سٹیپ لے سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ان کی اپنی فورسز ہیں یا ان کی کوئی سیکورٹیز کمپنیز ہیں، تو وہ لامحالہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے فائرنگ کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا حکومت اجازت دیتی ہے یا سفارتی استثناء ان کو حاصل ہوتا ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ عمان نے کہا ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، حالات ہمارے بہتری کی طرف جائیں گے، اور 2-3 ممالک کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قطر اور یو اے ای خاصے ناراض ہیں، سعودی عرب بڑا ناراض ہے، کیونکہ ایران نے وہاں پر بھی اسٹرائکس کی ہیں، میزائل پھینکے ہیں، اور یو اے ای میں 3 بندوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی بھی ہے جو وہاں پر یو اے ای میں حملے میں ہلاک ہوا ہے، اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، حملوں کی حمایت کے حوالے سے جو سروے ہوئے ہیں امریکہ میں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت صرف 25% ہے۔ وہ بھی وہ لوگ جنونی جو یعنی انسانیت سے ہٹ کر وہ صرف مذہب کے حوالے سے، مذہب کی اینک سے دیکھتے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے کو یعنی حمایت کی ہے۔ باقی 75% لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں، بردبار لوگ ہیں، لبرل سوچ کے لوگ ہیں، جو مذہب کی اینک سے نہیں دیکھتے، انہوں نے شدید مخالفت کی ہے۔ اب پاکستانی جو ایک شخص شہید ہوا ہے، اس کا نام بتایا جا رہا ہے، مرید نام ہے اس کا۔ بہرحال وہ بدقسمتی سے اس وقت ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ آ کے میزائل لگا، اور یو اے ای نے اپنا سفارت خانہ ایران میں فوراً بند کر دیا ہے، اور رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد پوری دنیا جو ہے غم کی کیفیت میں ہے، اور ایرانی قوم جو ہے، خاص طور پر ظاہر ہے پاکستان میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سنی حضرات نے، جماعت اسلامی نے، سب نے احتجاج کیا ہے، لیکن یہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت جذبات سے کام لیا گیا تو پاکستان کے لیے بھی مزید مشکلات آئیں گی، کیونکہ پاکستان پہلے ہی مشکل سچویشن میں ہے طالبان کے حوالے سے۔ اگرچہ پاکستان نے ان کو بہت مار ماری ہے، لیکن وہ تو چونکہ دوسرے دشمن کی طرح پیٹھ سے حملہ کرنے والے لوگ ہیں، پیٹھ پر خنجر گھونپنے والے لوگ ہیں، چھپ کر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، خودکش حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ 2 ممالک کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں اسلحہ بھی ملتا ہے، انہیں پیسہ بھی ملتا ہے، اور ان کے پاس کوئی اور صنعت نہیں ہے۔ وہ اسی صنعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اسی صنعت کی وجہ سے ان کے خان اور ملک اور جو طالبان نام نہاد ہیں، اور جن کو پاکستان نے ایک عرصے تک اپنے ملک میں پناہ دی، ایک عرصے تک ان کو جائیدادیں خریدنے کے سہولتیں دیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کئی جگہ شروع میں جب افغان وار تقریباً ختم ہوئی تھی، اس کے ایک عرصے تک ان کے پاس اسلحے کے انبار تھے۔ راولپنڈی میں لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک تھانے کے ایس ایچ او اور کئی پولیس والوں کو ان
افغان لوگوں نے تھانے کے اندر اپنے بمباری بھی کی، ہینڈ گرنیڈ اور کراشنکوف سے فائرنگ کی تھی، جس سے کئی پولیس والے ہلاک ہوئے تھے، اور ان کے خلاف جو توقع کی جا رہی تھی وہ یعنی لوگ جو عام لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا، پیسے بہت تھے، طاقتور تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ اس حملے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو ان کا یعنی دفاع کر رہے تھے کہ یہ معاملہ غلط تھا، اور اس وقت بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی وہ جن لوگوں کو مارا گیا تھا یہ افغانیوں نے، وہ بھی اہل تشیع تھے۔ تھانے کے اندر آ کے کوئی ایک بڑا مسئلہ ہوا تھا، تو خاصی پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 30-35 سال پرانی، تو ان سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ یہ لڑنا اور پیٹھ میں چھرا گھونپنا اور پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے یہ افغانی جو ہیں دوسروں کی پراکسیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے تیاری مضبوط رکھو، کسی پر جارحیت نہ کرو، اور اگر تم پر کوئی جارحیت کرے تو اس کو روکنے کے لیے تمہارے پاس وسائل پورے ہونے چاہیے۔ لیکن ایک تھوڑی سی بدقسمتی ہے ایران کی، کیونکہ وہ معاشی طور پر بھی پچھلے 4 دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا آئل ہے، لیکن امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں نے ایران کو اسی لیے طاقتور نہیں ہونے دیا کہ ہر ملک کو، خاص طور پر اسرائیل کو، ہمیشہ یہ خدشہ رہا ہے کہ یہ جب بھی دفاعی طور پر مضبوط ہوں گے ایران ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے صدر ہوا کرتے تھے ایرانی نژاد، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس حملے میں شہید کیا گیا ہے۔ وہ بھی خاصے سخت بیانات کی وجہ سے مشہور تھے، اور انہوں نے تو یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر امریکہ کو اور اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ دھمکی جب دیتے ہیں جب آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں اور آپ صرف دھمکی دیتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ طاقت اور اسلحہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ ایران کو معلوم تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت اس حد تک بنا لیتے کہ ان پر دوسرا ملک حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، انہیں اندازہ تھا ان کی نیوکلیئر کیپیسٹی کتنی ہے، یورینیم افزودگی کی طاقت کہاں تک ہے، اور کس حد تک انہوں نے یہ یورینیم افزودگی کی جانب مزید جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں بے تیغ تو نہیں لڑ سکتا انسان، دوسرے کے پاس ایک جذبہ جو پہلے تلواروں کا جو دور تھا، وہ اس دور کو اس دور سے اگر ہم ویسے تو موازنہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی اسلحہ ہے اور ان کے پاس بھی ہے تو ہی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بے تیغ تو لڑتا ہے سپاہی، وہ بے تیغ جو ہے وہ اس دور میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اسلحے کی طرف سے کمزور ہیں تو دوسرا شخص آپ کو زیر کر لے گا۔ اب دیکھیں امریکہ نے عراق کی طرح، جس طرح عراق پر حملہ کیا تھا جھوٹ بول کر کہ اس کے پاس ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار ہے، خاص طور پر کیمیائی کہا تھا۔ ایٹمی طاقت تو اس کی اسرائیل نے ختم کر دی تھی 80s میں، لیکن اس کو دوبارہ نہیں اٹھنے دیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر بھی شیعہ سنی کا فیکٹر استعمال کر کے امریکہ نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب پورا خطہ جو ہے وہ لپیٹ میں ہے جنگ کی، اور جو 5 اور 6 مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جس پر ایران نے حملہ کیا ہے، ظاہر ہے اس نے کوشش تو کی ہے کہ امریکہ کی جو بیسز ہیں ان پر حملہ کیا جائے،
لیکن اس کے باوجود کچھ سویلینز کیجویلٹیز ہوئی ہیں جس پر ہمیں بہت افسوس ہے، اور ایران کو بھی سوائے امریکہ اور دوسرے جو امریکہ کی بیسز ہیں اس کے علاوہ سول جگہوں پر بمباری کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ ایران کی مخالفت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جی امریکہ، اسرائیل اور بھارت جو ہے، بھارت تو خاموشی سے ایران کو نقصان پہنچاتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کھلے عام نقصان پہنچاتے ہیں۔ پچھلے دنوں نریندر مودی کا جو اسرائیل کا دورہ تھا، اس کے 3 دن کے بعد ہی جو حملہ کیا گیا ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی جیسے بھی ممکن ہو سپورٹ کا ضرور کہا ہوگا۔ ابھی تک نریندر مودی نے کوئی مذمتی نہ تو بیان دیا ہے، نہ افسوس کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے تو اسرائیل میں جا کر جو حماس کی طرف سے حملہ تھا اس کی مذمت کی تھی، اور اسرائیل نے جو 80,000 مارے تھے لوگوں کو، سویلین کو، اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر اسرائیل کے چند 100 لوگ مرے ہیں اور انہوں نے 80,000 سے 1,00,000 لوگوں کو شہید کر دیا تو اس کا انہیں قطعاً کوئی افسوس نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جنگ مزید نہیں بڑھنی چاہیے اور ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمیں اسلحے کے انبار نہیں لگانے چاہیے جیسے بھارت لگائے جا رہا ہے، اور اسرائیل کو تو ہر سال امریکہ بے شمار اسلحہ بھی دیتا ہے، اور بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی۔ بنیادی طور پر تو اسرائیل صرف امریکہ کے سر پر زیادہ شور کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب حزب اللہ جو ہے وہ بھی جنگ میں کود گئی ہے، کیونکہ لبنان میں اس کے ٹھکانوں پر جو حملہ کیا گیا تو انہوں نے بھی اب جواب دیا ہے، اور اگر اسرائیل کو ایٹم بم رکھنے کا حق حاصل ہے، دوسرے ممالک کو حاصل ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایران کو کیوں نہیں ہے؟ ایران بھی ایک ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے۔ اگر وہ ایٹم بم بنا چکا ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ایران پر حملہ کرتے۔ 30 سال تک ایران نے مشکلات برداشت کی۔ میں ایک اپنی ذاتی رائے میں یہ کہتا ہوں کہ ایران اگر چاہتا، اگر کوشش کرتا تو وہ اسرائیل کی طرح دھمکی دے سکتا تھا کہ ہمارے پاس بھی ایسی قوت ہے کہ جو آپ کو ہم بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں، میزائلوں کے ذخیرے پر کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسرائیل نے حملہ کیا، اور ٹرمپ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جہاز بھیجیں گے اور ایران پہ خدا نہ خواستہ کوئی سویلین مزید کیجولٹیز نہ ہوں۔ اگر کیجولٹیز ہوئیں اور ہلاکتیں بڑھیں تو ایران، پوری دنیا میں امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی مشکلات بہت زیادہ آئیں گی، ان کے جہاں جہاں ایمبیسیاں ہیں۔ چند دن پہلے جب اسرائیل نے اپنے سفارتکاروں کو ان ممالک سے بلایا تھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں، انہوں نے عراق اور عمان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے طور پر ہم بات کریں۔ اور ٹرمپ کے پاس دیکھیں ایران کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ امریکی جو قانون ساز ادارے ہیں وہ کہتے ہیں ٹرمپ صرف ایسے ایک جنگ میں گھس گئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایران میں حکومت کی تبدیلی کا تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، لیکن ٹرمپ کی اب تک کی جو عوامی حکمت عملی ہے اس امید پر مبنی ہے کہ وہ وہاں پر ایرانی عوام خود کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمام قانون ساز لوگوں نے ایران میں امریکی زمینی افواج بھیجنے کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنے، چونکہ وہ ان کے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر کوئی بھی
فیصلہ لے لیتے ہیں، یا پینٹاگون یا CIA ان سے جو بھی فیصلہ کرانا چاہتی ہے وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مڈ ٹرم انتخابات چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ووٹ کے عمل میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں اور ملک کو مشکل اور تاریک دنوں کا سامنا ہے، اور انہوں نے عوام کو ووٹ دینے کی ترغیب دی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان کے جانشین جو ہے ممکنہ طور پر آئندہ میں انتخابات کو چرانے کی کوشش کریں گے اور ووٹ دینے کے عمل میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو مشکل ترین صورتحال کا سامنا ہے اور طاقت اب بھی عوام کے پاس ہے، اس لیے ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی جو موجودہ پالیسیاں جیسے امیگریشن ہے اور منی پولیس میں دیکھیں امریکی شہری اور لوگوں کی ہلاکت، اور کئی ممالک میں در اندازی، اس سے ظاہر ہے پوری دنیا پریشان ہے۔ اب جرمن عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران یورپ میں بھی جوابی اقدامات کر سکتا ہے، اور جرمنی میں جو خفیہ اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھنے والے کچھ ادارے ہیں، انہوں نے خبردار کیا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں میں سپریم لیڈر خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد کی ہلاکت کے بعد تہران کی طرف سے یورپ میں جوابی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بعید از امکان نہیں کہ یورپ میں ایرانی سلیپر سیلز ایسے جوابی اقدامات کر سکتے ہیں جن کا مقصد ایران پر حملوں کا بدلہ لینا ہو۔ تو اب انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے ملک میں یا سرحد پر کوئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس سے کیجولیٹیز بڑھ سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹیکساس میں ایران کے حامی شخص کی ایک آسٹن، امریکہ کا ایک ریاست ہے، اس کا ایک شہر ہے آسٹن، وہاں پہ ایک شخص نے فائرنگ کی ہے جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسلح شخص تھا، اس کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر ہے وہ، میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایران کی حمایت میں یا وہ ایرانی شہری ہوگا، ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا، ایک بندوق بردار تھا، تو اس نے جناب یہ کہا کہ میں ایران پہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا اس نے نعرہ کچھ لگایا، بقول امریکی اخبارات کے یہاں پہ خبریں شائع ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ نعرے بھی لگائے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، ابھی امریکہ نے یہ نہیں کہا، امریکہ نے صرف یہ کہا ہے کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے اور 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں ایرانی بستے ہیں وہ اگر اس طرح کے چھوٹے حملے بھی کریں گے تو امریکہ کے لیے اور ممالک کے لیے بہت ساری مشکلات آ جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی بحریہ کے اڈے پر بھی ایران نے ڈرون حملہ کیا ہے، اور پاکستان میں کئی لیڈروں نے خامنائی کی شہادت پر کہا ہے کہ جی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت صدمے میں ہے، اور ایران پر امریکی حملے کے جو اقتصادی اثرات ہوں گے، سب کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، مزید ہوگا، پاکستان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں جو حافظ نعیم صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرزمین پر امریکی جو میرینز ہیں اس کو مظاہرین پر گولی چلانے کی اجازت کس نے دی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ اجازت تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس پریمیسز کے اندر ہیں انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ اجازت لینے کے لیے انہیں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پہ دفتر خارجہ کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کیا سچویشن ہے۔ اب مودی کی آپ کو پتہ ہے کہ خاموش، بالکل خاموشی ہے پراسرار طور پر، اور انہوں نے وہاں پہ بھارتی جو اپوزیشن ہے بڑی مذمت کی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں مٹی کا تیل 8 روپے فی لیٹر مزید مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول بھی کچھ مہنگا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ CIA نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا پہلے سراغ لگایا اور پھر اسرائیل نے حملہ کیا، یعنی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کیا۔ تو یہ حملہ بنیادی طور پر امریکہ نے کیا ہے اور اس کو سپورٹ اسرائیل نے کیا ہے، لیکن دباؤ اسرائیل نے ڈالا تھا کہ امریکہ اس پہ حملہ کر دے،
کیونکہ وہ دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ۔ اب آپ دیکھیں 4 میں سے صرف ایک امریکی ایران پر ہونے والے حملوں کا حامی ہے، یہ تو سروے آ گیا۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بات کریں گے، آپریشن غضب للحق جو ہے اس میں 450 کے قریب طالبان کی ہلاکت کی خبریں ہیں اور 185 کے قریب چیک پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں۔ 185 کہا گیا ہے کہ ٹینک اور بختر بند تباہ کیے گئے ہیں۔ اب خلیج میں بڑے پیمانے پر کاروباری تعطل آ گیا ہے، کیونکہ وہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی ہے ایران نے، اور ظاہر ہے ابنائے ہرمز کا بحران پاکستان کی بحیرہ احمر کے ذریعے اب جو ہے سعودی تیل کی فراہمی پر پاکستان نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے 2024 میں دیکھیں خود کو امن کا صدر قرار دیا تھا۔ حیرت یہ ہے کہ وہ امن کا سفیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایران پر پچھلی دفعہ بھی حملہ کیا، وینزویلا کے جمہوری حقوق غصب کیے، اس پہ حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ ایران پر حملہ کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان کو امن کا سفیر اور نوبل امن کا ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کرے؟ یہ پاکستان کی دفتر خارجہ کی غلطی تھی، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران پر حملوں کی قانونی بنیاد بیان کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے، یہ تو برطانیہ نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، اور میئر نیو یارک جو ہیں وہ کہتے ہیں ایران پر امریکہ اسرائیل کا حملہ غیر قانونی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کی ناکامی رہی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی رہبر اعلیٰ کی شہادت کے فوراً بعد ان کی ویڈیو جو ہے وہ فوراً جاری کی گئی۔ وہ کس نے جاری کی؟ اگر تو وہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ شامل تھے، جس کے امکانات کم ہیں، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اوریجنل ہے تو ایران کو یہ بہت زیادہ سوچنا ہوگا کہ اتنے کلوز ان کے نزدیک پہنچ کر کوئی انہی میں سے غدار ہے۔ ایران میں بہت عرصے سے یہ کہا جاتا ہے، اتنی سختی کے باوجود اگر ایران میں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور وہ انٹیلیجنس معلومات پر ہوتے ہیں، تو ایران کو اپنے انٹیلیجنس کے پورے سسٹم کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹ پر 11 غیر ملکی پروازیں جو ہیں وہ 2-3 دن سے پھنسی ہوئی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے قطر کی بھی ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے مشرق وسطیٰ کی 11 پروازیں ہیں، ان میں ایئر عربیہ، قطر ایئر ویز، فلائی دبئی، اور ملتان ایئرپورٹ پر بھی فلائی دبئی کی، سیالکوٹ پر بھی، اور ایئر عربیہ کی 2 پروازیں موجود ہیں۔ ایک ایرانی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر پارک ہے۔ اسلام آباد میں بھی لوگ پریشان ہیں، لیکن ابھی یہ جنگ بظاہر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور پاکستان میں ظاہر رد عمل تو فطری ہے، لیکن پاکستانی عوام کو احتجاج میں امن قائم رکھنا ہے، اور پاکستان کو بھی چاروں طرف سے خطرات ہیں، اور پاکستانی قیادت کو اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان کے خلاف پروکسیز ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، اور ایرانی قیادت کو یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ ہم آپ کے مخالف ہرگز نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پاکستان نے اگرچہ اسرائیل کے حملوں کی مذمت تو کی ہے، لیکن پاکستان کو کوئی تفصیلی بیان جاری کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔